السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول سے مطالعہ پاکستان جماعت تاہم کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنا فرسٹ جو باب ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، تاریخ پاکستان۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف ادوار کو ڈسکس کیا تھا۔ لاسٹ جو ہم نے اپنے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا وہ تھا بینظیر بھٹو کا دور حکومت، جو فاروق احمد لغاری نے ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد ملک میں عام انتخابات کرانے کا اعلان ہوا۔ ان عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی اور ان کو صدر فاروق احمد لغاری نے حکومت بنانے کی دعوت دی۔ انہوں نے 7 فروری 1997 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ بحیثیت 14ویں وزیر اعظم جب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو انہوں نے ملک میں مختلف قسم کے اقدامات کیے۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم ڈسکس کریں گے ان کے دور حکومت میں کیا کیا کام کیے گئے تھے۔ اسٹوڈنٹس، فروری میں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور اپریل میں انہوں نے آئین میں 2 ترمیم کی۔ ہمارے پاس 13ویں اور 14ویں ترمیم۔ 13ویں ترمیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو ترمیم تھی اس میں صدر کو بے اختیار کر دیا گیا، یعنی کہ پاکستان کو ایک مکمل پارلیمانی نظام جو تھا وہ فراہم کیا گیا۔ اگر آپ ضیاء الحق کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس نے بحیثیت صدر کچھ اختیارات اپنے پاس رکھ کے ملک میں پارلیمانی نظام کو بحال کیا تھا، اور اس کے بعد کئی ہمارے پاس ایسی حکومتیں گزری ہیں جو صرف صدر کے پاس اس اختیار کی وجہ سے ختم اپنی جو مقررہ مدت تھی اس کو مکمل کی بغیر ہی وہ ختم ہو گئی۔ جیسے ہمارے پاس جنیجو کا دور حکومت آتا ہے، بینظیر بھٹو کے 2 ادوار آتے ہیں، نواز شریف کا دور حکومت پہلا دور حکومت ہمارے پاس آتا ہے جو صرف اس وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے کہ صدر کے پاس آئینی اختیار تھا کہ وہ جب چاہے قومی اسمبلی کو توڑ سکتا ہے۔ تو جب نواز شریف دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آتے ہی آئین میں ترمیم کی، جو 13ویں ترمیم تھی۔ پاکستان کو مکمل طور پر پارلیمانی نظام فراہم کر دیا گیا اور صدر کے پاس جو اختیارات تھے ان کی جو تھی وہ واپسی کر دی گئی۔ یعنی کون کون سے اختیارات تھے؟ ایک آرٹیکل 58(2)B کہ جب چاہے وہ قومی اسمبلی کو توڑ سکتا ہے۔ دوسرا، مسلح افواج کی سربراہوں کی تقرری، جو آپ کے پاس بحری اور فضائی افواجیں آتی ہیں ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی تقرری یا ان کو جو اپوائنٹ کیا تھا وہ صدر اور وزیر اعظم مل کے کرتے تھے، تو یہاں پہ بھی جو صدر کے پاس یہ ایکسٹرا اختیار تھے ان کو واپس لے لیا گیا۔ دوسری ترمیم جو انہوں نے آئین میں کی وہ تھی 14ویں ترمیم، جو 30 جون 1997 کو کی گئی، جسے کہا جاتا ہے فلور کراسنگ کا خاتمہ۔ یعنی کہ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس الیکشنز کے دن آتے ہیں تو کوئی بھی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو 14ویں ترمیم جو ہماری تھی وہ اس متعلق ہی تھی کہ کوئی بھی ایک پارٹی کا جو سیاسی پارٹی کا بندہ ہوگا وہ اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑ کے دوسری سیاسی جماعت میں نہیں جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس وقت جو ان کی اپوزیشن تھی یا مخالفین جو تھے انہوں نے اس ترمیم کی مخالفت کرنا شروع کر دیا اور اس ترمیم کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور اس وقت کے جو ہمارے چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ، انہوں نے نواز شریف کی اس ترمیم کی حمایت کی، جس کی وجہ سے باقیہ جو سپریم کورٹ کے جو جج تھے وہ چیف جسٹس کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن اس وقت کے جو صدر تھے ہمارے پاس فاروق احمد لغاری، ان کے پاس کسی بھی قسم کے کوئی اختیارات نہیں تھے، تو وہ ان حالات پر قابو پانے میں جب ناکام رہے تو مجبوراً انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور ان کے بعد جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ جو تھے وہ پاکستان کے 9ویں صدر منتخب ہوئے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں اگر ہم پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو فروری 1999 میں پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف اور بھارت کے جو وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی، ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جسے اعلان لاہور کہا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ اب ہمارے درمیان جو بھی اختلافات ہوں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، بجائے اس چیز کو ہم آگے جنگ تک لے کے جائیں، اور باقاعدہ دونوں نے پھر اس پہ دستخط بھی کیے۔ اس لیے اس معاہدے کو اعلان لاہور یا لاہور ڈکلیریشن بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، فروری میں یہ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد مئی اور جولائی 1999 میں کارگل کے مارچ پہ کشمیر میں کارگل کے مارچ سے پاکستان اور بھارت کی جو فوجیں تھیں وہ آمنے سامنے ہو گئی، محدود پیمانے پہ ہماری جنگ شروع ہوئی۔ اگر ہم بات کریں آرمی چیف کی تو ہمارے اس وقت آرمی جو چیف تھے وہ جنرل پرویز مشرف تھے اور بھارت کے جو تھے وہ پرکاش لال تھے۔ آرمی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے 500 جوانوں نے اس میں حصہ لیا تھا، جبکہ بھارت کی جو 3000 کی آرمی جو تھی وہ اس میں شامل ہوئی تھی۔ اوورآل اگر ہم اس جنگ کا جائزہ لیتے ہیں، جو محدود پیمانے پہ جو جنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان کو کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور اگر ڈیتھ ریشو کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں بھارت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اسٹوڈنٹ، اس سنہ کارگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آرمی چیف جو تھے ہمارے جنرل پرویز مشرف، ان کی اس پہ لڑی جا رہی تھی، یعنی کہ جو اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کو مکمل طور پہ اس واقعے سے لاعلم رکھا گیا تھا۔ تو یہاں پہ اگر جب ہم بات کرتے ہیں کارگل پہ جو پاکستان کی فوج تھی اس کو کامیابی ہوئی، لیکن نواز شریف کا یو ٹرن لیا، انہوں نے 4 جولائی 1999 کو
4 جولائی 1999 کو اعلان واشنگٹن یعنی امریکہ کی مداخلت پر انہوں نے اس جنگ بندی کا معاہدہ جو تھا وہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے عوام جو تھی وہ بہت زیادہ مخالف ہونے لگ گئی تھی اور اس میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسی دباؤ میں آ کے نواز شریف چیف آف آرمی اسٹاف جو جنرل پرویز مشرف تھے ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا جو آرمی چیف تھا وہ مقرر کر لیا۔ نواز شریف کا یہ جو حکم تھا وہ جنرل پرویز مشرف نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی فوجی طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ سری لنکا کے دورے پر گئے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو نواز شریف کے حکم پر ان کا جو جہاز تھا اس کو کراچی میں لینڈ ہونے سے روک دیا گیا تھا اور اسی دوران فوج جو تھی وہ ایکشن میں آئی تھی اور انہوں نے نواز شریف کا دور حکومت کا جو خاتمہ تھا یا ان کا جو حکومت کا جو تختہ تھا اس کو الٹ دیا اور ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جن میں کرپشن کے الزامات وغیرہ بھی تھے۔ ان کو 14 ماہ قید ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے پاکستان کی جو عدالتوں کے ذریعے ان کا ٹرائل شروع ہوا اور اس کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ 10 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور اتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ سیاست میں بھی نہیں آئیں گے۔ ٹائم پیریڈ جو رکھا گیا تو 21 سال تھا لیکن اس سے پہلے ہی یہ واپس آئے تھے۔ اور اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف کا دوسرا دور حکومت بھی ہمارے پاس 2 سال 7 منتھ اور 25 دن میں ختم کر دیا گیا، یعنی کہ جب یہ دوسری دفعہ وزیر اعظم نامزد ہوئے تو دوسری دفعہ بھی انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا نہیں کیا۔ اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ اتحادی حکومتیں بنتی ہیں، تو پچھلی حکومتوں کی طرح نواز شریف کی یہ حکومت بھی اتحادی حکومت تھی، یعنی کہ انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی۔ سرحد جو سب ہمارا NWFP جو موجودہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا آتا ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی۔ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی نے اپنی صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جس میں وہ سرحد کا جو نام تھا اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے اور سرحد کے بجائے اس کا نام خیبر پختونخوا رکھنا چاہتے تھے۔ صوبائی اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہو گئی لیکن جب یہ نواز شریف کے پاس پہنچی تو نواز شریف نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عوامی نیشنل پارٹی اور جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی ان کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں اگر ہم کامیابیوں کی بات کرتے ہیں تو دفاعی لحاظ سے یہ جو ان کا دوسرا دور حکومت تھا وہ کافی کامیاب رہا۔ پاکستان نے 6 اپریل 1998 کو غوری میزائل کے تجربے کیے جس کی رینج ہمارے پاس 1500 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے بعد 11 اور 13 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے پورخان راجستھان کے مقام پر۔ جب اس نے ایٹمی دھماکے کیے تو یہ پاکستان کی جو دفاع تھی اس پہ ایک کھلے عام دھمکی تھی، تو پاکستان نے اس کے جواب میں 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں جو دھماکے تھے وہ کیے اور یوں پاکستان جو بحیثیت ایک ایٹمی طاقت ایک مضبوط ملک دفاع کے لحاظ سے ایک مضبوط ملک بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ جب نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکے ہوئے تو عوام جو تھی وہ اس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور عوام نے نواز شریف کو اس پہ بہت زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے دوسرے دور حکومت میں نواز شریف نے کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کیا دریائے سندھ پر پنجاب میں میاں والی کے مقام پر، جس کی وجہ سے سندھ کی جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی۔ کیوں؟ اگر آپ اس کا پہلا دور حکومت اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو اس نے ایک معاہدہ کیا تھا جو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے جسے IRSA انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کہا جاتا ہے، جس کے تحت جو دریائے سندھ کا پانی ہے وہ چاروں صوبوں میں اس کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ لیکن جب اس نے ڈیم بنانے کا اعلان کیا تو اس سے سندھ کا جو حق تھا وہ کافی حد تک مارا جانے کا امکان تھا، تو اس کی وجہ سے جو سندھ کی صوبائی حکومت تھی MQM اس نے نواز شریف کی حکومت کی مخالفت کرنا شروع کر دیے۔ MQM جو اس وقت سندھ پہ حکومت کر رہی تھی اس وقت کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، تو اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نواز شریف کی حکومت نے جون 1998 میں کلین اپ آپریشن جو تھا وہ کراچی میں سٹارٹ کیا تھا۔ دہشت گردی کے اگر واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں تقریباً جو 200 لوگ تھے وہ دہشت گردی میں مارے گئے تھے۔ صورتحال جب کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی تو نواز شریف نے اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی MQM کی اس کو ہٹا کے اس کو ختم کر کے صوبے میں گورنر راج قائم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 30 جنوری 1999 کو فوجی عدالتوں کا قیام بھی عمل میں لایا تاکہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں مزید بہتری آ سکے اور جو دہشت گردی کے جتنے بھی ہمارے پاس مسائل آتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور ان کے جو مقدمات ہیں ان کو فی الفور جتنی جلدی بھی ہو سکے ان کا خاتمہ کیا